السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی دینی سسٹر رخسانہ اعجاز ایک نئے سلسلے کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہوں، اور وہ جو سلسلہ اللہ کے حکم سے اس کے بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اس کے بہت سے لیکچر چلیں گے، ساتھ رہیے گا۔ اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ثابت قدم رکھے، صحت اور تندرستی عطا کرے، اور اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ نیا جو ٹاپک ہے وہ ہے قبر کا بیان۔ اس دفعہ تھوڑے الگ سے موضوع سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ڈراؤنا ٹاپک ہے، یہ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اصل ہے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس گھر کی بھی تیاری ہم کر لیں جو اس گھر اور آخرت کے گھر کے درمیان ہماری قیام گاہ ہے، اور میرا رب جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے کی قیام گاہ ہے۔ جب تک میرا رب نہ چاہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور قیامت تک ہمیں اس قبر میں رہنا ہے۔ دنیا میں انسان اپنا گھر بنانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکان، زمین اور جائیداد کی ملکیت کے تنازعات میں بعض اوقات اپنے اور پرائی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تنازعات بڑھتے بڑھتے خون خرابے کی ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں۔ ایک بار گھر بن جائے تو اس کی تزئین، آرائش، دیکھ بھال اور اسے خوب سے خوب تر بنانے کے لیے تمام جاری رہتا ہے۔ کبھی نیا واش روم بن رہا ہے، کبھی نیا کمرہ ڈال رہا ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہے اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ لگتا کیا ہے گویا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد اور اصل حاصل ہے۔ اس طرح کے ٹاپک پہ بولنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جو گھر دنیا کا ہے ضروری ہے، یہ نہیں میں کہتی ضروری نہیں، لیکن جو آخرت سے پہلے درمیان کا گھر ہے قبر، اس کے بارے میں بھی ہمیں پلان کرنا ہے کہ کس چیز کی وہاں ضرورت پڑے گی، کتنی کشادہ وہ ہونی چاہیے، کتنی روشن وہ ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں وہاں ہونی چاہیے تاکہ وہ میرا گھر 14ویں چاند کی طرح روشن ہو، تاکہ اس گھر میں میرے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے کہ میں جب بھی کھڑکی کھولوں مجھے جنت کی تازہ ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور میرا ہمنشین بہترین ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ایسے لوگوں کو جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، باعمل لوگوں کو ان کے اعمال بہترین ہمنشین کی صورت میں قبر میں ان کے پاس آئے گا، اور انسان کہے گا کہ میں نے تو سنا تھا قبر تنہائیوں کا گھر ہے، وحشتوں کا گھر ہے، آپ کون ہیں؟ تو کہے گا میں تیرے وہ قرآن ہوں تیرا جسے تو پڑھتا تھا۔ آگے آئیں گی یہ ساری حدیثیں۔ اتنی تنبیہ باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، بالکل اسی طرح اس گھر کی تیاری کرنی ہے، بلکہ اس سے زیادہ جہاں ہمیں نہیں معلوم کس عرصے تک رہنا ہے۔ پھر بعد میں انشاءاللہ ٹاپک سے جب کوشش کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق کمپلیٹ کرنے کا، تو پھر ہم آخرت کے گھر، ابدی گھر کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکان اپنی تمام زیباش اور آرائش کے ساتھ یہی رہ جاتے ہیں، اور انسان اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے طلب کر لیا جاتا ہے۔
وہ مالک حقیقی بغیر نوٹس کے گھر خالی کرواتا ہے دنیا کا۔ کتنے محلات اور عظیم الشان عمارتیں جو کبھی اپنے مالکان کے لیے عزت کی علامت رہی ہوں گی، آج آثار قدیمہ کے طور پر انسانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کم ہی لوگ ان آثار سے عبرت حاصل کر پاتے ہیں۔ بلا شبہ سر چھپانے کے لیے سائے کا اصول انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہی نہیں بلکہ انسان کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جائز وسائل کی مدد سے اس ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرے، لیکن اس ضرورت ہی کو زندگی کا مقصد بنا لینا مومن کے شایان شان نہیں۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن کے لیے یہاں قیام کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی مسافر عارضی طور پر کسی جگہ قیام کرتا ہے، کہ اس عارضی قیام کے دوران بھی توجہ اپنی اصل منزل اور وہاں مستقل قیام کی ضرورت پوری کرنے پر ہی ہوتی ہے۔ ان ٹاپک کا سلیکٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے، کیونکہ وہاں جا کے قبر میں ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہاں ہم اب فارغ ہیں دنیا کے سارے کاموں سے، تو چلے اب ہم بیٹھ کے آرام سے قبر کو بہتر کر لیں، نورانی کر لیں، روشن کر لیں، یا آخرت میں جا کے ہم سارے دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہو چکے ہوں گے تو اب ہم سلیکٹ کریں جنت میں اپنے لیے پلاٹ اور اس کو بنانا شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ ہمیں یہیں رہ کے کرنا ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے انہی گھروں میں انہی فیملیز کے ساتھ انشاءاللہ بہترین لائف گزارتے ہوئے اپنی قبر کو اس سے بھی زیادہ روشن، خوبصورت، بہترین، حد نگاہ تک کشادہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور پورا پلان کریں گے، اور ہمارے پلان میں شامل ہونا چاہیے کہ اگر آج ہی اللہ رب العزت ہمیں بلا لیں تو ہم کم از کم اتنا ہمیں ہو سکون کہ ہم نے اس گھر کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کے پھر آگے چلتی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے حاکم وقت دربار لگایا ہوا تھا، حاکم وقت کا دربار لگا ہوا تھا، اس نے دربار لگایا ہوا تھا۔ ایک شخص بڑے رعب کے ساتھ اندر داخل ہوا اور تخت شاہی تک آ پہنچا۔ آنے والے شخص کو پر اعتماد دیکھ کر دربار میں موجودہ عمرا اور جو وزراء ہیں ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اسے روکے یا اس سے کچھ دریافت کریں، تو کون ہے اور یہاں کیوں چلا آ رہا ہے؟ حاکم وقت خود بھی بہت تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے اور خود ہی سوال کیا۔ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ذرا دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اجنبی نے جواب دیا، یہ سرائے نہیں ہے، شاہی محل اور دربار ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ بادشاہ کا جواب سن کر اجنبی نے خاموش ہونے کے بجائے سوال کیا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ میرا باپ۔ ظاہری بات ہے بادشاہ کا ہی جواب ڈھونڈنا تھا۔ کہا، تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ اس شخص نے ایک اور سوال داغ دیا۔ میرا دادا، بادشاہ نے جواب دیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام لوگ بادشاہ اور اجنبی مہمان کا مکالمہ سن رہے تھے۔ آپ کے پاس یہاں کون رہے گا؟ آنے والے شخص کا اگلا سوال تھا۔ میری اولاد۔ بادشاہ کے اس جواب کو سن کر وہ شخص بولا، ذرا خیال کرو، جس مقام پر اتنے آدمیوں کا آنا جانا ہو اور کوئی بھی مستقل قیام نہ کرتا ہو، وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ واقعہ 3 صدی ہجری کے بزرگ صوفی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، جو بلخ کے شہزادے تھے۔ روایت کے مطابق اس واقعے کے بعد آپ نے سارا تخت چھوڑا اور درویشی اختیار کر لی، اور اس میں وہ بلند مقام حاصل کیا جسے اکثر صوفیہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا آپ زندگی کو ٹکرا دیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی نعمتیں بنائی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ سورۃ بقرہ ہی میں آپ نے آیت پڑھی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔
ثم استوى علی العرش، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کیے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو جائز طریقے اور ذرائع اختیار کرتے ہوئے حاصل شدہ نعمتوں کا استعمال کرنا اور ان سے آرام اور سکون حاصل کرنا انسان کا فطری اور جائز حق ہے۔ دین اسلام انسان کی فطری ضروریات کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور حدود اور شرائط کے ساتھ ان ضروریات کو پورا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ایک مقررہ وقت پر دنیا سے جانا ہے، جس کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والی آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا کی یہ نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی آئیں، جو بعد میں آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل گئی، وہ بھی اسی طرح چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں میں اس طرح کھو جائے کہ اسے زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جائے، اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ پھر آسائشوں اور نعمتوں کے اصول اور استعمال میں جائز اور ناجائز کی تفریق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ایمانی رویہ یہ ہے کہ انسان دنیا کو عارضی قیام کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو امانت سمجھتے ہوئے اس قدر ان کی حدود میں رہ کے اس کو استعمال کرے جو خود عطا کرنے والے نے مقرر کر دی ہے۔ تو مقصد بھی اس ٹاپک کے آغاز کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو سمجھیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے دنیا گزاریں، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی قبر سنواریں اور پھر اپنی آخرت کو بہترین کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے 2 شاگرد ان کا وعظ سنتے ہوئے جا رہے تھے۔ سیاحت کرنا، چلتے رہنا ان کو بہت مرغوب تھا، تو راستے میں سونے کی اینٹ پڑی نظر آئی۔ تینوں کی نظر پڑی، لیکن بغیر رکے چلتے رہے۔ کچھ دور جا کے ایک کے دل میں لالچ آیا، 3 ان کے شاگرد ان کے ساتھ جا رہے تھے، یا عقیدت مند کہہ لیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ کام یاد آ گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ اسی طرح 2-3 سیکنڈ کے بعد دوسرے نے بھی یہی بہانہ بنایا اور تیسرے نے بھی، اور حضرت عیسیٰ آگے چلتے چلے گئے علیہ السلام۔ تینوں واپس اینٹ پہ پہنچے تو برابر پہنچے۔ اب کیا کریں، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میری ہے۔ پھر یہ طے پایا کہ اس کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں۔ اب سونے کی اینٹ کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر یہ طے پایا کہ جو طاقتور ہے وہ اس کو بیٹھ کے 3 حصے کریں گے، اور بہت ٹائم لگے گا، تو تیسرا جو تھوڑا کمزور ہے وہ شہر جا کے اتنی دیر میں کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اب جب وہ شہر گیا تو اس نے سوچا کہ وہ تو ٹکڑے کر ہی لیں گے 3، تو بہتر ہے میں زہر ملا دوں کھانے میں تاکہ میں واپس جاؤں، وہ کھانا کھائیں اور تینوں ٹکڑے سونے کی اینٹ کے مجھے مل جائیں۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں نے طے کیا کہ 3 حصے کرنے سے بہتر ہے ہم اس کے 2 حصے کر دیتے ہیں، اور وہ واپس آئے گا تو دونوں مل کے اس کو مار دیں گے اور اینٹ آپس میں آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے۔ وہ واپس آتا ہے، کھانا ان کو دیتا ہے، رکھتا ہے، اتنے میں اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بیٹھ کے آرام سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اینٹ کے ٹکڑے کریں گے، اور دونوں بڑے آرام تسلی سے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے میں زہر ملا تھا، چند سیکنڈ کے اندر وہ بھی موت کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس جب آتے ہیں شام کو، چلتے چلتے وہاں پہنچتے ہیں تو تینوں کی لاشیں ہیں اور پاس اینٹ پڑی ہے، تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے دنیا جس کی خاطر انسان اپنی آخرت کو بھلائے ہوئے ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت سی لوگوں کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ میں نے جس بکس میں پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ منسوب تھا، تو بڑا عبرت ہے اس میں، یعنی اینٹ یہی دنیا ہے، آپ چھوڑیں گے دوسرے کہیں گے چلو ہمیں بہت سا مال مل گیا، بہت سے محلات گھر مل گئے،
بہت سی جولری مل گئی، بینک بیلنس مل گیا، پھر وہ اس کو سنبھالنے لگ جائے گا۔ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں، یہ کنگن میری ساس نے مجھے پہنائے تھے، اچھا جی اب آپ کیا کریں گی، میں نے رکھ چھوڑے ہیں، اب اس عمر میں کنگن پہننے اچھا تو نہیں لگتا، میں اپنی بہو کو پہناؤں گی۔ اچھا وہ کیا کرے گی، وہ بھی اتنے بھاری کم کنگن نہیں پہنے گی، لیکن توڑوائے گی بھی نہیں، لگائے گی بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کرے گی، کیونکہ ساس کا دیا ہوا تحفہ ہے اور ان کی وصیت تھی کہ میں نے بڑی محبت سے بنائے ہیں، اس کو اسی طرح رکھنا۔ تو نسل در نسل وہ کنگن آ رہے ہیں، نہ استعمال ہو رہے ہیں، نہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، نہ اپنے کام آ رہے ہیں، نہ کسی اور کے کام آ رہے ہیں، اور ہم جاتے جا رہے ہیں، کنگن وہیں اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ سارے معاملات یہی کر لیں نا، سٹور بھرے ہوئے ہیں، کام آئیں گے، ہر چیز سے گھر بھرا ہوا ہے، کام آئیں گے، نہیں کام آتا۔ کتنے لوگ، میں جب اپنی فرینڈ سے یا ریلیٹیو سے بات کرتی ہوں، کیا کہیں گی، اتنا سامان ہے گھر میں کہتی ہوں دے دو نا کسی کو، پھر ایک عجیب سی طویل خاموشی ہوتی ہے کہ دینا بھی نہیں۔ فلاں بار سے آیا میرے لیے نیا پرس لے آیا، میرے پاس پہلے ہی اتنے خوبصورت پرس تھے، تو میں نے کہا پہلے دے دو۔ اچھا نیا کسی کو دے دو، نہ پہلا دینا نہ نیا دینا۔ میرے پاس جوتوں کے انبار ہیں، میرے پاس کپڑوں کے انبار ہیں، میرے پاس جولری کے انبار ہیں، دینا نہیں ہے، رکھے رکھنا ہے لیکن دینا نہیں ہے۔ بہرحال دینے کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قبر کا بیان۔ کتاب ہے یہ محمد اقبال کیلانی، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سلسلہ ہے اور بہت بہترین طریقے سے ان کا یہ کتابوں کا سلسلہ ہے۔ اسی میں سے انشاءاللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گی اپنی اور آپ کی قبر کی تیاری کروا سکوں اور اپنی قبر کی تیاری کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی کے لیے تیاری کرو، اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ عدد روٹ ہے نا، فاعدوا، عدت بھی اسی سے ہے، گن گن کے ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، طلاق کی عدت ہے یا بیوگی کی، تو گن گن کے ایک ایک لمحے کا کیئر کر کے، ایک ایک گھنٹے کا کیئر کر کے، ایک ایک دن کی تیاری کر کے رکھو کہ اگر رات کو آ جائے فرشتہ اجل تو آپ تیار، صبح آ جائے تو آپ تیار۔ اے سرسبز اور شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نام میں رہنے والوں، اے رنگین اور دل فریب دنیا کے سیراب میں جذب رہنے والوں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقا کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والوں، ان قریب ہم ایک کٹن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اس وادی پرخطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنو کی ٹمٹماہٹ ہی نظر آئے گی۔ اس وادی پرخطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، نہ باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ غم خوار، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی باڈی گارڈ ہوگا، کوئی پارٹی یا پارٹی لیڈر نہیں ہوگا، صدارتیں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا رعب اور دبدبہ بھی نہیں ہوگا، کسی قسم کا بھی سینٹ اور اسمبلیوں کے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوں گے، عدالتوں کے کٹہرے نہیں ہوں گے، پولیس کے عہدے اور تغموں کا فخر و غرور نہیں ہوگا، فوج کے اعزازات اور اسٹار کا جاؤ جلال نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری مناصب کا کردار نہیں ہوگا، وسیع اور حریص جاگیروں کی خدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ نہیں ہوں گے،
کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہیں ہوگی، سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا، رشوت کے لیے مال حرام کی ریل پیل نہیں ہوگی۔ اس وادی پرخطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ہوگی، مٹی کا گھروندہ ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اندھے اور بہرے فرشتے گوشت تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی نہ جائے قرار۔ اے لوگوں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذرا غور سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے۔ ہے ہوش و گوش رکھنے والوں، اے دل و دماغ رکھنے والوں، اے تنہائی، تاریکی اور وحشت کی وادی پرخطر میں قدم رکھنے والوں، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس سفر پرخطر میں ایمان، نیک اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت قرآن، اذکار، صدقات، خیرات، نوافل، اطاعت والدین، صلہ رحمی، یتیموں، اسیروں، بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی زیادہ سفر ہوں گے جو گھبراہٹ بھی دور کریں گے، روشنی بھی دیں گے، تنہائی بھی دور کریں گے اور جسم و جان کے لیے سمانے راحت بھی مہیا کریں گے۔ جتنی روشنی چاہیے اتنا واٹ کا بلب یہاں ہم لاتے ہیں، بڑا فنکشن ہے، بہت بڑی لائٹ لاتے ہیں ہم، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ 0 کا بلب آپ کو 100 واٹ کی روشنی دے۔ سو جتنا روشن کرنا ہے قبر کو اتنا زیادہ ان چیزوں میں بڑھوتری کریں۔ بس اے وادی پرخطر کے مسافر ہو، روانگی سے پہلے انسانوں کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے شفیق، سب سے بڑے خیر خواہ اور سب سے بڑے ہمدرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ذرا کان لگا کے سن لو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی پرخطر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر ہم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے، اس پر لبیک کے اور اس وادی پرخطر کے سفر کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سفر کی تیاری میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ ہمیں باقی کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہے۔ یاد رکھیے گا، جسے فکر قبر یا فکر آخرت لگ جائے اسے دنیا کی فکریں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ دنیا بھی فنا ہو جانا ہے، اس کے ساتھ فکریں بھی فنا ہو جانی۔ اصل تو آگے جانا ہے، ہم نے آگے کی فکر کرنی ہے اور پازیٹیولی کرنی ہے۔ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ساتھ رہے گا، آگے چلتے رہیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ کیا کچھ قبر میں ہمارے ساتھ ہونا ہے اور اس کو ہم کس طرح اس سفر کو ہم بہترین، خوبصورت اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں کی طالب، رخسانہ اجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔